اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش ہر حاجت انشاءاللہ منٹوں میں حل۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے ہیں؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی ہے؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی ہیں؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون اور سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکوت چھایا ہوتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے اور رو دینے والے کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے تو میں بخش دوں۔ ناظرین، اب ذرا سوچئے کہ جس وقت اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے تو وہ کیسا وقت ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا، اور اگر اسی وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر تسبیح کر لے تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر سنور جاتا ہے اور دل وہ سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچئے کہ ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کی گئی تسبیح اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے۔ وہ لمحے جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہیں اور بدقسمتی سے ہم انہی لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کی زندگی کا ایک ہی راز تھا اور وہ تھا تہجد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے، وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ اے پیغمبر،
تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اسی طرح ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غرباء کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کے وقت آدمی اپنے بیوی بچوں کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھے یا 1-2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس تو خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غرباء کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہو تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ ناظرین، تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن مجید سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال ہی بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین، تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلایا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ پاک ضرور پوری فرمائے گا۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اور دوستوں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی پڑھا کریں اور گھر والوں کو بھی ترغیب دیا کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا کام ہوگا انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری کریں گے اور ادھر وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی، اور ہر طرح کی آفات، چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی ہو، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیات کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے آپ کو فائدہ ملے گا جہاں سے آپ کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے ایسے فوائد عطا فرماتا ہے کہ انسان کی عقل بھی انہیں سوچ نہیں سکتی۔ تو آج کے اس وظیفے میں اب آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے انشاءاللہ ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر صرف 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے، اور وہ آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحانات میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو نوکری، بیمار کو شفا، دل کو سکون اور مایوس کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئیں۔ ایک عالمہ نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ اس نے خوشخبری سنائی۔ اسی طرح ایک نوجوان جو انٹرویو میں بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے اسے خود آفر کی، اور وہ بھی دگنی تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے وقت صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کر لے تو اللہ اس کی دعائیں سن لیتا ہے۔ عورتوں کو یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے اور تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔
لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ، اور دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے پڑھنا ہے۔ اور درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم 101 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنی ہے۔ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے، تہجد کے وقت کھلتا ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ تسکین دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، چاہے ہفتے میں ایک بار صرف جمعے کی رات، لیکن ضرور بنائیے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ کی عادت پختہ ہوگی، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگے۔ یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو اپنے دلوں میں وسوسوں کو جگہ نہیں دینی کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اللہ پاک میری حاجات پوری فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ نے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور سنے گا، اور آپ کی حاجات و ضروریات بھی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا۔ جب آپ دل میں یہ یقین اور اعتماد رکھ کر وظیفہ کریں گے تو ناظرین انشاءاللہ معجزات خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو رب کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئے، اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو تہجد کی نماز اور پنجگانہ نماز کا عادی بنائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی بابرکت نام یا رزاق کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے ضرور لکھتے جائیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔